ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم افشوا السلام بينكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں آپ حضرات کی دعا لینے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. مریض ہوں، جسمانی بیماری بھی ہے اور روحانی بیماری بھی ہے، اور دونوں کا علاج دعا میں ہے. اس لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو جملہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے. قرآن شریف میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. جس کسی کو ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ اللہ اس کو یاد کر رہے. تو جو ذکر کرتا ہے وہ ذاکر کہلاتا ہے، لیکن وہ ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مذکور ہو جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقربین کے درمیان اپنے بندے کا ذکر فرماتے ہیں. تو میری حاضری دعا کے لیے ہوئی، کیونکہ میں اس شہر میں علاج کی غرض سے حاضر ہوا ہوں.
اور مسلسل روز اس میں طرح طرح کی جانچ اور کیا کیا سب کا سامنا ہے جو زندگی میں کبھی ہوا نہیں ہے۔ بات ہو گئی تھی اس لیے حاضری ہوئی۔ بات تو یہ خطیب حضرات کرنا جانتے ہیں، ہم جیسوں کا تو نام لے لیا جاتا ہے، تو اب نام لے لیا گیا تو کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے۔ تو آج اتفاق سے بے شان و گمان ایسا جانچ لکھ دیا اور حلق کے ذریعے کیا کہ حلق میں سخت دباؤ ہے، تو آپ حضرات کی دعا مل جائے، جس میں ایک بڑی دعا جس کو ہم دعا تصور نہیں کرتے ہیں، رسم سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رواج ہے، ہم رواجاً سلام کرتے ہیں، لیکن العلم حضرات سے سمجھیں اور غور فرمائیں تو یہ بہت بڑی دعا ہے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دے دیا، تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانبین سے اتنی بڑی دعا ہے کہ اس سے بڑی دعا اتنے چند سیکنڈوں میں رات و دن مصلی بچھا کر دعا مانگ کر بھی اتنی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سلام تم پر ہر قسم کی سلامتی نازل ہو، تو اب ہر قسم کی سلامتی میں دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، قبر کے لحاظ سے، حشر کے لحاظ سے، جنت تک میں یہ دعا کارآمد ہے، حتیٰ کہ جنت کے بارے میں کہا گیا قیل سلاماً سلاما، جنت میں بس سلام ہی سلام رہے گا۔ تو یہ اتنی بڑی دعا ہے، مگر اس کو ہم عظمت اور اہمیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس میں اعتماد اور یقین کے ساتھ سلام کریں تو خیر ہی خیر ہے، اور اتنا بڑا تعویذ ہے کہ لاکھوں روپیہ دے کر کے عامل صاحب سے یہ تعویذ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا قیمت ہم کو نوازا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹے جب گھر میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، تمہارے لیے بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والے کے لیے بھی برکت ہوگی۔ اسی لیے سلام کا ادب یہ ہے
کہ جب آدمی گھر میں جائے تو سلام کرے، لیکن ہمارے معاشرہ اور سماج میں کھانسی کر کے چلے جاتے ہیں، کسی طرح کا کچھ ایسا بولتے ہیں جس سے گھر والوں کو معلوم ہو کہ بھائی آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کا فرمایا، جاتے بھی سلام آتے بھی سلام، تو برکت ہی برکت رہے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کس کے قبضے میں جان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں جان ہے۔ تو اس رب کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تم جنتی نہیں بنو گے، یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں بنو گے حتی تحابو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ تو ایک دوسرے سے محبت کیسے ہوگی، اتحاد کیسے قائم ہوگا، سماجی بھائی چارہ اور محبت کا، پیار کا، شفقت کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کے غمخواری کا ماحول کیسے پیدا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، عام کرو۔ اب یہ سلام کیسے پھیلے گا اور کیسے عام ہوگا؟ تو اس کے لیے ادب ہے کہ سلام میں پہل کیجیے۔ اس انتظار میں رہنا کہ فلاں مجھے سلام کرے، نہیں، ہماری یہ کوشش ہو کہ سلام پہلے میں کروں۔ ادب تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن چھوٹا بڑے کو کب کرے گا؟ جب بڑا چھوٹے کو سکھائے گا، اور بڑا انتظار میں بیٹھا ہے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے گا اور اس کو سکھایا ہی نہیں تو وہ کیسے سلام کرے گا؟ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ تو ادب ہے، لیکن تعلیم دینے کے لیے بڑوں کو پہل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سواری کو، جو سواری پر ہے، اس کو پیدل والوں کو سلام کرنا چاہیے،
پیدل چلنے والوں کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، یہ سب آداب ہیں، لیکن سلام عام ہوگا جب ہم پہل کریں گے۔ انتظار میں نہیں رہیں گے، اور سلام میں پہل کرنے والے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے۔ اس کو زیادہ کھولنے کا تو میرے لیے موقع نہیں ہے، لیکن حدیث شریف کا ترجمہ اور حدیث شریف آپ سن لیں، اور کاش ہمارے دل میں اتر جائے تو شاید کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سلام کرنے میں پیچھے رہ جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں سبقت کا عادی ہو جائے گا اور پہل کرے گا تو وہ تکبر سے بری ہو جائے گا۔ تکبر کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ تکبر عزازی اللہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے ابلیس کو مردود بارگاہ خداوندی بنا دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، جس شخص کے قلب میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ جو اہل اللہ اور مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کے کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے مجاہدات کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی یہ بیماری بہت دیر میں جاتی ہے۔ لیکن سلام ایک ایسا عمل ہے کہ یہ کام آسان ہو جانے والا ہے۔ تو ایک تو سلام میں ہم سبقت کریں، اور دوسرے سلام میں کثرت کریں، یعنی سلام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ فرمایا گیا کہ ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ پہچان ہے کہ یہ میرا کلمے کا شریک بھائی ہے، یہ پہچان مراد ہے۔ باقی اور پہچان کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، تعلق والا ہے، نہیں ہے، اس کو کہا گیا کہ پہچان ہو یا نہ ہو، لیکن یہ پہچان ہے کہ یہ ہمارا کلمے کا شریک بھائی ہے، تو اس کو سلام کرو۔ جب یہ فضا بنے گی کہ ہر مسلمان کو ذات کی بنیاد پر نہیں، جماعتی ساتھی کی بنیاد پر نہیں، علماء کی بنیاد پر نہیں،
عوام کی بنیاد پر نہیں، خواص کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہر طبقہ سلام میں سبقت کرے گا اور کثرت کرے گا کہ ہر ایمان والے کو سلام کرے گا۔ تو محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو بھی سنی بناؤ، اپنی مسجدوں کو بھی سنی بناؤ، اور اپنے مدرسوں کو بھی سنی بناؤ۔ ہر جگہ سنت کا چرچا، سنت کا ذکر، سنت پر عمل ہوگا تو ظاہر ہے کہ سنت کا نور ہر جگہ پھیلے گا، اور سنت میں وہ عظمت اور دبدبہ ہے کہ اس کی وجہ سے مومن کا دوسروں پر دبدبہ بھی قائم ہوتا ہے، اور اس کی برکات سے بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس دنیا سے لے کے آخرت تک خیر اور بھلائی کہ نہ جانے کتنے نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنتی نہیں ہو سکتے ہو، یہاں حتی تؤمنو، یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور فرمایا تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو۔ آج امت کا شیرازہ ساری دنیا میں جو بکھرا ہوا ہے وہ محبت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہر طرف ہمارے یہاں گروہ بندی ہے، تفرقہ بازی ہے، وہ جماعت والا ہے اس کو سلام کرے گا، وہ مولانا صاحب مولانا کو سلام کریں گے، فلاں دوست ہے تو دوست کو سلام کرے گا، لیکن کوئی عام مسلمان ہے تو اس حیثیت سے کہ یہ مسلمان ہے اس کو سلام کیا جائے، یہ توفیق بہت کم لوگوں کو ہے۔ سلام کے سلسلے میں حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے مدرسے میں تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد سنن ثلاثہ کا بیان ہوتا ہے، 3 سنتیں روز عصر کی نماز میں سنائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ سلام ہے۔ تو اس میں وہ کثرت سلام کو بھی بتایا جاتا ہے، اور سلام میں پہل کرنے کو بھی بتایا جاتا ہے، لیکن بڑی بات جو حضرت نے فرمایا ہے وہ ہے سلام کے الفاظ کی درستگی۔ سلام جیسا کہ میں نے ابھی کیا، آپ میں کہ جو لوگ صحیح کرنے والے کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ سلام ہے، اور جواب ہے وعلیکم السلام۔ واو زبر و الگ ہے، اگر واو زبر کو نہ کہیں اور سیدھے علیکم السلام کہہ دیں
تب بھی جواب ہو جائے گا، لیکن سلام کی ادائیگی میں عموماً بے فکری ہے، السلام علیکم السلام علیکم۔ اب یہ السلام علیکم کیا سلام ہے، آپ غور فرمائیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس قدر توجہ دلاتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی کہ حضرت کو سلام کی اتنی فکر ہے، لیکن جب غور کرنے پر دیکھا گیا تو واقعہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کوتاہی اور کمی ہے اس سلسلے میں کہ ہم میں کا ایک ایک شخص اگر اسی کام پہ لگ جائے کہ ہمارا گھرانہ، ہمارے مصلی، ہمارے پڑوسی سب کا سلام درست ہو جائے تو نور کی برسات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سلام میں السلام اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اور میم پر پیش لگا کر کے سلام کرنا السلام علیکم، تب تو یہ سلام ہے، اور اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر سلام کا اس نہیں کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، یا السلام کہتے ہیں، میم پر پیش نہیں لگاتے ہیں، تب بھی سلام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سلام کے الفاظ صحیح ادا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو اکٹھا کر کے سلام کیا، اعلیٰ درجے کا سلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا علیکہ یا وعلیکہ، بس آگے سلام بھی نہیں فرمایا، اور تم پر بھی جو کچھ تم نے کہا وہ سب چیزیں تم کو بھی حاصل ہوں، لیکن آپ نے پہلے والوں کی طرح سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کچھ بڑھا کر جواب نہیں دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سلام کی انتہا برکت پر ہے، اس سے آگے کلمات بہت سے ومغفرتہ وجنتہ اور کیا کیا اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں، یہ سلام کا حصہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آپسی بھائی چارہ اور تعلق سلام پر ہے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور اس کی مزید اہمیت سمجھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو ہر طرف خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، انتظار تھا ہر طرف لوگوں کو۔ اب جب خبر ملی کہ آپ تشریف لا چکے تو ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، بھاگم بھاگ زیارت کریں۔ تو ان لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت یہودی تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات و انجیل کا علم رکھتے تھے، اور وہ نبی آخر الزمان کی پہچان رکھتے تھے، تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ دوڑے کہ پتہ نہیں جس کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ پہنچے اور جیسے ہی ان کی نگاہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے، اور داخل اسلام ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اس پہلی مجلس میں پہلا بیان جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے افشوا السلام بینکم، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، مکہ معظمہ سے 13 برس تک کا ظلم و ستم سہ کر کے آ رہے ہیں۔ اس مجلس میں پہنچ کر گزشتہ واقعات سنائے جاتے، ظلم و ستم کی کہانیاں آپ سناتے، جس سے مدینہ منورہ والوں کی ہمدردی میں اضافہ ہوتا۔ نہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اور عام کیسے ہوگا وہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا۔ وہ فرمایا اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور اپنے آپسی تعلقات کو جوڑو، تعلقات کو، رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کرو۔ اور دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک وعفو عمن ظلمک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو۔ کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، آپ سلام کریے، جواب نہ دے وہ جانے، لیکن آپ گزریں، آپ ان کو سلام کریں، آج نہ کل، کل نہ پرسوں۔ اس کی کشش جو ہے وہ نفاق کو دور کر دے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو،
سلام کے سلسلے میں ہمارا معاشرہ ایک تو سلام صحیح نہیں کرتا ہے، آپ حضرات بھی اس وقت سے غور کر کے سنیں گے تو سلام صحیح نہیں ملے گا۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں، جھٹکے سے سلام مار دیتے ہیں، ویسے ہی وعلیکم سلام کہہ دیتے ہیں، تو وعلیکم کوئی لفظ نہیں ہے۔ السلام علیکم، اگر السلام علیکم تو سام تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، سام مانے موت کے، نعوذ باللہ، تو دعا کے بجائے بد دعا ہے۔ تو اس لیے سلام کے الفاظ کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری عجیب عجیب رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ حضرات علماء کرام خصوصیت سے یاد تو آپ کو ہو گئی، لیکن مزید آپ اس کو مستحضر فرمائیں کہ ارشاد فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود و نصارہ کی نقالی مت کرو، فإن تسلیم الیہود بالاصابع وتسلیم النصارى بالاکف۔ کرتے نا، ہتھیلی مارتے ہیں، تو نصارہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور یہود انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ اس لیے تمہارا سلام اشاروں کا سلام نہیں ہے، ہمارا تو سلام السلام علیکم کے بول کا سلام ہے۔ اشارہ اس وقت کریں گے کہ کوئی بھائی دور سے گزر رہا ہے اور ہمارے السلام علیکم کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے اور ہم سلام کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں ہے کہ یہاں بولیے السلام علیکم، تاکہ بھائی اشارہ سے سمجھ جائے کہ میرا مسلمان بھائی مجھے سلام کر رہا ہے، تو وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ جواب دے گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن سلام کے وقت تو سلام کر رہے ہیں، سامنے میں انگلی کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی سے سلام کر رہے ہیں، تو اس سے آقا نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا سلام ہے، اس کی نقالی مت کرو۔ بس میرے بھائیوں دوستو، غور کریں کہ آج ہم کہاں کہاں اور کس کس منزل میں اور کن کن حالات میں بخوشی و برضا و رغبت یہود و نصارہ کی نقالی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہ پیغام ہے اس حدیث سے، اور اس کی طرف آپ بزرگوں کو توجہ دلانا ہے کہ جب سلام سے ایسے عمل میں آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اس سے بڑھ کر بات یاد آئی ابھی آپ کی برکت سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھا،
جس برکت کے دن کو ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے۔ تو آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس تاریخ کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں۔ گویا آپ کے روزے میں اور یہود کے روزے میں مشابہت اور برابری ہو رہی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر کے رکھوں گا، 9ویں 10ویں کا رکھا جائے یا 10ویں 11ویں کا رکھا جائے، پھر ہمارے لیے طرح طرح کے کاموں میں ان کی نقالی کرنا، ان کی راہ پہ چلنا۔ آپ کو تحمل ہو تو میں عرض کروں کہ اس وقت ہم جن کو اپنے لیے دشمن سمجھتے ہیں یا جو ہم کو دشمن سمجھتے ہیں، ان کی رسم و رواج کی نقالی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے، خدا کرے یہاں نہیں ہوتی ہو۔ ابھی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، اس کی ایک باضابطہ تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ اب تک تو شادی بیاہ کی تاریخ ہوتی تھی، نکاح ہوا، بارات ہوئی، رخصتی ہو گئی۔ اب اس سے پہلے رسم مہندی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، رسم ہلدی کی تاریخ ہو رہی ہے، اور باضابطہ اس کو ایک مقام دیا جا رہا ہے اور اس پر بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو رہی ہیں۔ اور میرے علم میں جو بات ہے وہ عرض کرتا ہوں، خدا کرے یہاں پر نہ ہو، اور بتانا اسی لیے ہے آپ کو کہ اگر ہے تو ہم کو اس کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ چور دروازے سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہ آ جائے۔ تو رسم ہلدی کی تاریخ جو ہوتی ہے، اس کی جو تفصیلات بتائی ہیں لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ اس دن اس میں شرکت کرنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب بھگوا رنگ کا لباس پہنتے ہیں، حتیٰ کہ گود کے بچے ان کو بھی اسی رنگ کا لباس اور پوشاک پہنایا جاتا ہے، اور سب ایک رنگ ہو کر اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس پر ستم یہ ہے کہ اس کا آغاز دیا جلا کر ہوتا ہے۔ کیا ہے ایسا آپ لوگوں کے یہاں؟ رنگ کا مسئلہ ہے نا؟ تو اب آپ سوچئے کہ یہ خالصتاً غیروں کا طریقہ ہے، اور اس میں آگ کے ساتھ آغاز کرنا سراسر کفریہ عمل ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والے جو آگ کی عظمت سمجھتے ہیں، اس کے اندر طاقت اور پاور سمجھتے ہیں، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے اپنی مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں،
اور میں عرض کروں ایک بات دوستو، کہ جن کو جہنم میں جانا ہے ان کے ہر کام کا آغاز آگ سے ہے۔ اور ہمیں انشاءاللہ جنتی بننا ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی کام بھی آگ سے شروع کرنے کا ہے ہی نہیں پورے اسلام میں، ہے تو کوئی بتائے۔ پھر ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے اور کتنی فکر کی بات ہے کہ ہم آتش پرست بن رہے ہیں اور خدا نخواستہ ہمارا ایمان سلب نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے اپنے عام بھائیوں سے بھی اور اپنے احباب علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ ایسی چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے۔ انہی راہوں سے کفر آئے گا۔ ابھی یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ شکلیں الحمدللہ ہیں، خدا کرے تا قیامت رہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ سب اتر جائیں گے اور وہ طبقہ وجود میں آ جائے گا۔ اس لیے بڑے فکر کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں میری بات آئی ہو۔ میں نے اپنی کوئی بات کہی نہیں، سب حدیث کی بات ہے، زبان میری ہے، بات ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نیک سمجھ اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو علماء کرام ہیں وہ تشریف رکھیں، باقی حضرات جن کو اپنے تقاضے ہیں وہ تشریف لے جائیں۔ دعا ہو گئی، جو دعا کی میں نے اس پر آمین کہی آپ نے، وہ دعا ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ تشریف لا گئے، سب حضرت علماء ہی ہیں۔ اب آپ حضرات نے میرے نام پر زحمت فرمائی، تشریف لائے، تو سب سے پہلے تو آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی زیارت کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وقت کتنا ہو گیا ہے؟ 10 بجنے کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں ہم علماء کرام اور اہل علم کا نصاب تعلیم بھی بیان فرمایا ہے اور نصاب سے فراغت کے بعد کا کام بھی بتایا ہے۔ مجھ سے اچھا آپ حضرات جانتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ کوئی بیان کرنا نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ اس وقت جو ڈگریوں کا شور و غوغا ہے اور ترقیات کے چرچے ہیں، اس کے درمیان ہم میں کے کچھ لوگ کھوئے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے اور یہاں کوئی نبی ولی ایسے نہیں آئے کہ ساری زندگی انہوں نے کھانا ہی نہ کھایا ہو، لباس ہی نہ پہنا ہو، ان کو کوئی ضرورت ہی نہ پیش آئی ہو، بلکہ تاریخی طور پر اگلوں کی تو اگلی رہی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مقروض کی ہونے کی حالت میں ہوئی ہے۔ آپ کی زرہ گروی تھی، اس حال میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طعام جو ہے، کھانا، یہ شیخ البطن ہے۔ کھانا شیخ البطن ہے اور مرشد یہ شیخ الباطن ہے۔ پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ باطن کی اصلاح کرتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، غرور ہے۔ بیعت اس لیے ہوا جاتا ہے کہ مرشد کو اپنی یہ سب کمی بتائیں گے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ترقی کریں، اور اگر بیماری ہے تو بیعت کسی محض نام و نمود کے لیے ہونا کوئی بیعت نہیں ہے، بیعت ہے کا معنی اصلاح نفس۔ تو مرشد سے تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے نفس میں جو اخلاق رذیلہ اور گندی چیزیں ہیں ان کو بتا کر کے ایک ایک کو علاج معلوم کر کے اور اس کو مجاہدے کے ساتھ اپنے نفس سے نکال کر اپنے نفس کو مزکا کر لیں گے۔ قد افلح من زکاہا، ابھی امام صاحب نے تلاوت کی، تو جس نے اس نفس کو مزکا کر لیا، اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کر لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو گندا رکھا تو پھر وہ خسارے میں ہے۔ تو مرشد کا کام اصلاح باطن ہے، جگہ جگہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مرشد شیخ باطن ہے، اور یہ جو طعام ہے یہ شیخ البطن ہے، یہ پیٹ کا پیر صاحب ہے۔ چند دنوں اگر
کسی حضرت کا کھانا بند کر دیا جائے تو 2-4 دنوں میں حضرت کمزور ہو کر کے بستر پکڑیں گے اور حضرت کی مجلس بند ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو شیخ البطن، شیخ الباطن کو اس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے سارے وعظ و نصیحت کی مجلس سب دھری رہ جائے گی۔ تو اس لیے تو ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہماری کیا ضرورت ہے؟ تمام چرند و پرند اور چونٹیاں سب کو رزق کی ضرورت ہے۔ اب حیرت ہوتی ہے، کبھی غور سے دیکھیے چونٹیوں کو کہ وہ معمولی سی چونٹی پکڑنے میں بھی نہیں آنے والی ہے، اب اس کے پیٹ کہاں پر ہے، اس کے آنتیں کہاں ہیں، کیسے اس کو بھوک لگتی ہے، اور وہ بھی اپنے رزق کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کا وعدہ ابتدائے آفرینش سے اب تک کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کہ چونٹی اس کو وجود نہیں، اس میں کدھر پیٹ ہے، کدھر اس کی آنتیں ہیں، کدھر کیا ہے۔ تو سب اپنے رزق کے لیے حیران ہے، اور سب کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم کو دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اسباب کو اسباب کا درجہ دینے کا ہے، ارباب کا درجہ نہیں ہے۔ رب تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اور باقی جو کچھ ہے یہ اسباب ہیں۔ ان اسباب میں جو جائز شکلیں ہیں ہم ان کو اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ توڑ کر کے اور پیر توڑ کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کھلائے گا، کھلائے گا اللہ، چلوا کے کھلائے گا، کھٹوا کے کھلوائے گا۔ تو یہ دار الاسباب ہے، اور اس میں حدیث شریف میں فرمایا گیا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا ہمارے ذمہ فرض ہے تاکہ ہم اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کی کفالت کر سکیں۔ لیکن شرط لگی ہے بعد الفریضہ، وہ جو اصل فرض ہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان ضروریات کو مقدم رکھ کر پھر حلال روزی کمائی جائے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات مختلف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک سرکولر اور حکم نامہ جاری فرمایا تھا، اس میں جہاں بہت سی باتیں لکھی تو اس میں فرمایا من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم نماز ہے، نماز پھر اس کے بعد کچھ بھی کام۔
لیکن آج ہم ایمان والے اور کلمہ والے اس حدیث کو عنوان بناتے ہیں کہ اللہ نے روزی کمانا بھی تو فرض کیا ہے، تو حفظت شیئن وغابت عنک اشیاء، یہ تو یاد ہے اور آگے آ رہا بعد الفریضہ، پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ پورا کرو پھر کماؤ۔ تو اس کو میرے دوستوں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ برادری ہماری ہے تو دکھ کے ساتھ، خدا نخواستہ آپ سے بدگمانی نہیں ہے، لیکن ہماری برادری میں یہ مرض داخل ہو گیا ہے کہ ہم بھی عوام الناس کی طرح، دنیا پر مٹنے والوں کی طرح نماز میں غفلت کرتے ہیں، جماعت میں غفلت کرتے ہیں۔ ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ٹیوشن کا جو وقت، منٹ اور سیکنڈ ہے اس کے مطابق پہنچتے ہیں، اب بھلے اس کے چلتے نماز کی جماعت چلی جا رہی ہے، نماز مؤخر ہو جا رہی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو اب شروع سے کچھ کہی جاتی ہیں، اب شاید آپ بھی تھک جائیں گے۔ تو ہماری جماعت اس وقت دنیا والوں کی طرح، اور مجھے کہہ لینے دیں اگر آپ کو ناراضگی ہو تو میں معافی بھی چاہتا ہوں، کہ آج ہماری جماعت جو پاسبان امت ہے اور جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں آپ لوگ تو خوب جانتے ہیں، کہ بتانا پڑے گا، کیا کروں بتاؤں؟ ہمارے وارث کون ہوتا ہے کہ اپنے مورث کے گزرنے کے بعد اس کے سب کچھ کا مالک ہو جاتا ہے۔ جیسے باپ کا انتقال ہوا تو باپ مورث ہے اور بیٹا وارث ہے، تو وارث کا مطلب یہ ہے کہ اب باپ کے چھوڑے ہوئے جائیداد اور جو بھی ہے سب کا مالک وہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اب وہ سب ہمارا حق ہے اور اس سب کے محافظ ہم ہیں۔ اور آگے ارشاد بھی مزید فرما دیا گیا ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہ السلام نے دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑی، اگر ہے بھی تو اس کا ضابطہ شریعت میں ما ترکنا و صدقۃ، پیغمبر کی ملکیت میں اگر کچھ ہے تو وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا۔ تو جب آگے ارشاد فرمایا انما ورثوا العلم،
انبیاء نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ علم الہی، علم نبوت کی وراثت چھوڑی ہے۔ فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جس نے جتنا علم حاصل کر لیا اس کو اتنا زیادہ حصہ حاصل ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا واقعہ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ دارالعلوم میں ایک احاطہ ہے، احاطہ مولسری، جو لوگ فاضل دارالعلوم ہوں گے ان کو معلوم ہے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمیم تھے اور ان پڑھ محتمیم تھے، دستخط کرنا بھی نہیں آتا تھا حضرت کو، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم بنائے گئے۔ بس وہ جہاں ہے حضرت کے نام کی مہر لگا دینا۔ تو حضرت نے ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی طالب علم، جیسے ہم مدرسے والوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، جو لوگ مدرسے والے ہیں سب کو واسطہ پڑتا ہے، بھائی مطبخ میں کسی چیز کی کمی ہو گئی، نمک کم ہے، فلاں چلا ہے، تو طالب علم واضح ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، وہ لے کے چلے آتے ہیں ناظم صاحب کے پاس، صدر مدرس کے پاس، ناظم ہے تو چلے گئے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایک طالب علم آیا اور اس نے دال میں کچھ بتایا ہے، اور وہ دال حضرت کے سامنے پٹک کے وہ چلا گیا۔ حضرت نے اس کا سر سے پاؤں دیکھا، اور اس کے بعد اساتذہ دارالعلوم کی میٹنگ طلب کیا۔ اساتذہ تشریف لائے، حضرت نے فرمایا کہ فلاں شخص دارالعلوم کا طالب علم ہے یا نہیں ہے؟ تو سارے اساتذہ کرام نے بیک زبان فرمایا کہ حضرت وہ طالب علم ہے، لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، وہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے، آپ حضرات تحقیق کریں۔ چنانچہ سارے اساتذہ کرام کو فکر ہوئی اور اس کی تفتیش کی گئی، تو معلوم ہوا کہ اس نام کا طالب علم دوسرا ہے، جس کا ٹکٹ یہ کسی طرح سے حاصل کر کے اور کھانا کھاتا ہے دارالعلوم۔ تو اس کو تو کھانے سے دلچسپی تھی، اس تو کوئی طالب علم ہے نہیں کہ استاد کا اور کس کا اور بڑے کا کوئی احترام، کوئی بات پیش نظر ہو، وہ اس کو اپنا جو مزاج تھا کیا۔ پھر حضرات اساتذہ کرام جمع ہوئے اور فرمایا کہ حضرت وہ تو واقعی دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے، وہ دیوبند کا شہری لڑکا ہے، اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ ہو گئی بات، لیکن اب اساتذہ حضرت کے در پہ ہو گئے کہ حضرت آپ نے کیسے جانا کہ یہ طالب علم نہیں ہے؟ سارے اساتذہ جن کا معاملہ طلبہ سے ہوتا ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے۔ تو اساتذہ کے اصرار پر حضرت نے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت نے خواب دیکھا کہ احاطہ مولسری کا کنواں دودھ سے لبالب بھرا ہوا ہے،
اور جو شخص کنواں کے پاس جتنا بڑا برتن لے کے آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بھر بھر کے دودھ دے رہے ہیں، سب لے کے جا رہے ہیں۔ اب سوچئے 150 سال تقریباً دارالعلوم کو ہو گئے، اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ اب کتنے طلبہ اس وقت سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے ہیں، سب اس میں دودھ لینے آئے ہیں۔ جو جیسا برتن لے کے آیا اتنا بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس جماعت میں یہ طالب علم نہیں تھا، اس لیے یہ میں نے بتایا کہ یہ طالب علم نہیں ہے۔ اب میں بات کیوں شروع کیا وہ بھول گیا۔ آپ لوگ یاد دلائیں بھائی لوگ۔ ہاں یہ بات تو آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کر لیا تو اس نے پورا حصہ پا لیا۔ تو یہ جو ہمارے قاسمی حضرات علماء کوئی کس مقام پر، کوئی کس مقام پر، کوئی کس مقام پر ہیں، یہ سب نے جتنا دودھ اس دن لیا ہوا ہے اسی کے رتبے میں اور مقام میں لوگ موجود ہیں۔ اس میں ایک بڑی چیز ادب ہے، بے ادبی سے محرومی ہو جاتی ہے، ملنے کے باوجود نفع نہیں پہنچتا ہے۔ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، تو ایک تو یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہم کو وراثت میں علم نبوت ملا ہے، مال و زر نہیں ملا ہے۔ آج کے وقت میں ہم لوگ مال و زر کے لیے بڑے فکر مند ہو گئے ہیں۔ بے شک آج کے حالات ہیں اور ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، لیکن ان پر اونھے منہ گر کر کے ضرورت پوری کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم حضرت محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے پہلے طالب علم ہیں۔ اس کے بعد اسیر مالٹا ہیں، دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، دارالعلوم کے صدر المدرسین ہیں۔ ساری زندگی یہیں کھپ رہی ہے، اور 10 روپے تنخواہ تھی حضرت کی۔ مجلس شورا کو خیال ہوا کہ حضرت کی اتنی عمر ہو گئی خدمت کرتے ہوئے اور حضرت کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے، تو اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مجلس شورا نے باتفاق رائے حضرت کی تنخواہ 15 روپے کر دی۔ دفتر والوں کو اطلاع کر دی گئی اور حضرات کا بھی اضافہ ہوا۔ تو جب مہینہ پورا ہوا تو اس دفعہ جو حضرت کو تنخواہ پیش ہوئی تو 15 روپے۔ حضرت نے فرمایا بھئی میری تنخواہ تو 10 روپے ہے، یہ 15 روپے کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت مجلس شورا نے
باتفاق رائے آپ کے لیے اضافہ فرمایا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میری طاقت کا زمانہ تھا، جس دن میں پورا کام کرتا تھا، تو اس دن تو میری تنخواہ 10 روپے رہی، اور اب تو میں کمزور ہو گیا، پورے کام بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو اب میری تنخواہ 15 روپے ہو یہ مجھے قبول نہیں ہے، میری تنخواہ 10 روپے رہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، ہماری جماعت کو اس حد تک نہیں گرنا چاہیے جہاں تک ہمارے علماء کرام گر رہے ہیں، اور میں بلا خوف و خطر کہہ رہا ہوں کہ ہماری گراوٹ کا یہ عالم کہ ہمارا قاسمی، ہاشمی، مظاہری اور فلانا RSS اور BJP کے دفتروں میں ملازمت کر رہا ہے، ہماری اس جماعت دیوبندیہ اور علماء کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی ذلیل دن نہیں ہے۔ میری رائے ہے، میرا خیال ہے۔ کیا عجیب بات ہے، وہ میر نے کہا، میر کیا سادہ دل ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ زیادہ لب کشائی موضوع نہیں ہے، اشارے سے آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ اس حد تک ہمارا آ جانا کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دارالاسباب میں اسباب کے ذریعے تو دے ہی رہے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا بن جائے تو اللہ اس کو کتنا دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے اکابر میں مثالیں موجود ہیں۔ تو معاف کریں گے کہ آج کے وقت میں ہم تو پڑھنے میں بھی محنت نہیں کر رہے، اور کسی طرح ہم فاضل ہو گئے تو اب کسی اللہ والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ظاہر و باطن کے اصلاح کی کوئی ہم کو فکر نہیں ہے، کیف متفق ہماری زندگی ہے۔ تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کو ہر تنگی میں، ہر مصیبت میں راہ نکال دے دیں گے، نجات پا جائے گا۔ اور جس روزی کے لیے ہم حیران و پریشان ہیں، اس کے بارے میں وعدہ فرما رہے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بے شان و گمان رزق کو عطا فرمائے گا۔ بیٹھے ہوئے آ گیا سیب، آ گیا کوئی سنترا لے کر، آ رہا ہے کوئی انار لے کر، آ رہا ہے کوئی حضرت قبول کر لیجیے۔ مشہور واقعہ ہے ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کوئی سیٹھ صاحب آئے، بڑی رقم لے کر کے آئے، حضرت کی خوشامد کرتے رہے۔ حضرت نے کہا نہیں، مجھے نہیں، مجھے۔ بیچارہ عاجز آ گیا، مایوس ہو گیا کہ اب یہ بڑے میاں تو لینے والے ہیں نہیں، تو چل دی۔ لیکن وہ بھی دیوانہ ہی تھا، وہ جاتے ہوئے دیکھا کہ حضرت کی جوتی کون سی ہے، سارا روپیہ حضرت کی جوتی میں بھر کر اپنا چلا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم کو بھی دیتا ہے
اور دنیا کے طلبگاروں کو بھی دیتا ہے، وہ تو مارے مارے پھرتے ہیں، اور اللہ ہم کو جوتی ان میں رکھوا کر دیتا ہے۔ تو نانوتوی بن جائیے، تھانوی بن جائیے، مدنی بن جائیے، گنگوہی بن جائیے، محمود الحسن بن جائیے۔ تو کیا محمود الحسن کی شان جانتے ہیں آپ لوگ؟ حضرت کا جب انتقال ہوا اور حضرت کو غسل دیا گیا تو حضرت کے کمر کے نیچے گوشت کی کوئی بوٹی نہیں تھی۔ سب لوگوں کے کمر کے نیچے گوشت ہے نا، حضرت کے کمر کے نیچے کوئی گوشت نہیں تھا، بس ہڈی ہڈی تھی۔ لوگ حیران کہ یہ گوشت کہاں چلا گیا، اور کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جیسے کلکتہ میں جو کون سا مدرسہ ہے یہاں پڑھاتے تھے۔ جنازہ آج کا تو ہے نہیں کہ ہوائی جہاز سے اڑ کے جنازہ میں چلے جائیں، تو حضرت کو جنازے میں شرکت کا موقع نہیں ہوا۔ حضرت بعد میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت کا راز ہے، اور حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ کسی پر ظاہر مت کرنا، مگر اب چونکہ حضرت دنیا میں نہیں رہے اس لیے میں بتاتا ہوں کہ مالٹا کی جیل میں حضرت کو تہخانے میں لے جایا جاتا اور ایک طرف لوہا گرم کیا جاتا اور حضرت سے کہا جاتا کہ ہمارے خلاف اپنا فتویٰ، اپنی رائے واپس لے لے۔ حضرت فرماتے نہیں، تو گرم لوہے سے داغا جاتا، داغتے داغتے حضرت کا پورا گوشت جلا دیا۔ تو حضرت شیخ البند بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بھائیو دوستو، ہم کام چور ہیں، کم ہمت ہیں، سست ہیں۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سستی کا علاج چستی ہے، اور ہمت کرنا ہے۔ اب لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا صبح کو نماز میں نہیں جگے، ہمت نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ ہمت کے لیے بھی ہمت ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، کسی شیخ کے یہاں کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو ہمت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمت ہی کو جٹا کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو ترقی ہوگی۔ تو آپ تقوی اختیار کریں گے تو آگے تو اور بھی اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ اگر تقوی بھی ہو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ ہی پر بھروسہ کر لے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ آپ کو ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے کہاں جاتے ہیں اڑ کر کے، اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آ کر کے اپنے گھونسلے میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو واقعی اللہ پر توکل کرے گا۔ اور اس کی ایک مثال
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہے کہ حضرت تو امیر تھے جنگ آزادی کے، شاملی کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت امیر تھے، ناکامی ہوئی، وہ تفصیلات ہیں۔ تو حضرت نے ہجرت کر لی مکہ معظمہ کی، وہیں سے گرفتار ہو کر جیل میں بھی گئے تھے۔ تو حضرت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں کسی سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا، آپ کھلائیں گے تو کھاؤں گا اور نہیں کھلائیں گے تو نہیں کھاؤں گا، اور اگر میں نہ کھانے سے مر جاؤں گا تو آپ کی جان ہے آپ کو دے دوں گا، لیکن میں مانگ کے کسی سے نہیں کھا، آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں کسی اور سے نہیں کھاؤں گا۔ اب ایک دن گیا، 2 دن گیا، اب وہی شیخ الباطن کا شیخ باطن کے نہ ہونے کی وجہ سے ذوب شروع ہو گیا وغیرہ۔ 11ویں دن حضرت کمرے میں تشریف فرما تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک شخص ٹفن لے کر کے آیا اور بریانی بھری ہوئی ہے، حضرت کو پیش کیا۔ حضرت کو پس و پیش ہوا کہ بھی یہ بھی بندہ لے کے آ رہا ہے، قبول کیا جائے نہ کیا جائے، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے قبول کریں اور آپ کھائیں۔ چنانچہ حضرت نے 11 دن کے فاقے کے بعد وہ بریانی کھائی۔ اب کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو حضرت کو خیال آیا کہ اس کو صبح کے لیے رکھ لیا جائے۔ پھر خیال ہوا کہ نہیں، اس کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے واپس ہی کیا، مگر اس آنے والے نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے واپس کر دیا، اگر آپ اس کو کل کے لیے رکھ لیتے تو آپ کو زندگی بھر روزی نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد حضرت کے پاس دولت کا، پیسوں کا، ساز و سامان کا ریلا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت بانٹتے بانٹتے پریشان رہتے تھے، کپڑا آ رہا ہے، سامان آ رہا ہے، غلہ آ رہا ہے، روپے آ رہے ہیں، اور حضرت سب تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن چور آ گیا، حضرت تہجد پڑھ رہے تھے، وہ سامان چن چن کر کے باندھ رہا تھا۔ اب جو کپڑا لتا ملا اس کو باندھ بوندھ کیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی روپیہ تو فلاں جگہ ہے، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو جہاں حضرت نے روپیہ رکھا تھا، مال، وہ بتا دیا کہ وہاں مال رکھا ہے، وہ لے جاؤ۔ تو بہرحال اس چور نے جو بھی اس کے بس کا تھا سب لے کے گیا۔ اب اگلے دن سے شروع ہو گیا بازار میں کہ کہیں حضرت کی شال بک رہی ہے، کہیں حضرت کا چادر ہے، کہیں حضرت کا فلاں سامان بک رہا ہے۔ اب وہاں کے مریدین نے دیکھا کہ یہ تو حضرت کی چادر ہے، یہ تو حضرت کا فلاں سامان ہے۔ پولیس کو خبر کیا، پولیس آ گئی، گرفتار کیا،
اور جتنا سامان تھا سب وصول کیا۔ حضرت کو تو یہ خوشی تھی کہ اچھا ہوا کہ چلا گیا، میرا ذمہ فارغ ہو گیا، اور ادھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ جتنا مال لے کے گیا تھا سب پھر حضرت کو واپس آ گیا۔ تو کوئی ہم میں کا کچھ بن کے تو دیکھے، لیکن ہم لوگ کسی چیز کے لیے ہمت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم گر رہے ہیں، لیکن اس حد تک گرنا میرے نزدیک تو تذلیل ہے۔ اس لیے آپ دوستوں اور بزرگوں سے درخواست ہے کہ ہم قناعت اختیار کریں، جو اللہ ہم کو دے رہا ہے اس پر ہم اللہ سے راضی رہیں، بڑھانے سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاک کی حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں لکھا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ حلال رزق کھانے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اس کا نور اس کو آمادہ کرتا ہے خیر کی طرف، اور حرام مال کھانے سے ضمیر مردہ ہوتا ہے تو اس کو برائیوں کی طرف نفس بہکاتا ہے۔ اور عامۃ المومنین سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو ہم نے دیا وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ایمان والوں کو بھی حلال کھانے کے لیے فرمایا، اور عجیب شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ عامت الناس کفار و مشرکین سب کو حلال کھانے کے لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پڑھیے کوئی آدمی آیت، یا ایھا الناس کلوا، وہ تو میں نے پہلے پڑھی ایمان والوں کے لیے، عام انسانوں کو فرمایا یا ایھا الناس کلوا، اور بولیے نا صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ایھا الناس کلوا مما اخرجنا لکم من الارض ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او کما قال اللہ ہے، دیکھ لیجئے، اس میں عام انسانوں کو فرمایا ہے کہ ہماری دی ہوئی پاک روزی کھاؤ اور شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس سے آگے زحمت کریں آپ سننے کی تو عجیب بات ہے کہ ہماری جو پرورش رحم مادر میں ہوتی ہے وہ خون سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ حیض کا جو خون ہے، حمل نہیں ہوتا ہے تو ہر مہینے حیض آتا ہے عورت، اور حمل ہوتے ہی حیض بند ہو جاتا ہے، تو
تو اسی حیض کے خون سے ہم وجود میں آتے ہیں، ہماری پرورش ہوتی ہے، اور خون ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ تو وہاں اللہ نے کیا نظام بنایا؟ وہاں یہ نلکی لگایا ہے، ناف، ناری اور کیا کیا بولتے ہیں، تو یہ نلکی اللہ لگایا ہے، اس کے ذریعے سے غذا بدن کو پہنچتی ہے۔ اور منہ کو اللہ سبحانہ و تعالی پاک و صاف رکھتے ہیں، منہ کے ذریعے حرام، وہاں رزق حرام ہے، منہ کے ذریعے نہیں دیتے۔ اور ماں کے پیٹ میں گود میں آتے ہی اس کو حلال اور طیب اور ایسا طیب عطا فرماتے ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف میں دعا ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، وہ تو اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ، اور کچھ کھائیں، دنیا کی کون سی بھی نعمت کھانے پر دعا ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ، کون سی بریانی، کون سی چیز آپ کھائیں، سب کے بعد یہ ہے کہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اسے اور بڑھیا کھلا۔ لیکن دودھ اور شہد یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بارے میں تعلیم ہے، دعا ہے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اور دیجئے اور دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس منہ کو پاک و صاف رکھتا ہے، اور ماں کے گود میں آتے ہی اس کو سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت حلال اور طیب دودھ کا رزق عطا فرماتا ہے، جس منہ کو آج لوگ شراب سے گندا کرتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں، اور کیا کیا نشہ آج ہمارے مسلم معاشرہ کے نوجوانوں کی خبریں ملتی ہیں، دل دہلا دینے والے حالات ہیں۔ ان حالات میں میرے دوستوں اور بھائیوں، اب آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ ہماری جماعت کا کام یہ صرف امامت نہیں ہے، ہماری جماعت کا کام صرف مدرسہ نہیں ہے، ہماری جماعت کا کام صرف فلاں فلاں نہیں ہے، تنظیمیں قائم کر لینا نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد کی فکر کر رہی ہے کہ امت کا کوئی فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا جہنمی نہ بنے۔ یہ فکر میرے اور آپ سب کی ہے، اور ہر مومن کی ہے، اور میں اپنی طرف سے عرض کرنے کہ نہیں کر رہا، میری کوئی ہمت نہیں ہے، میرے پاس علم بھی نہیں ہے، وہ تو نسبت لگ گئی ہے، اس برکت سے لوگ محبت کرتے ہیں، پر نہ میرے پاس تو من آنم کے من دانم کا مسئلہ ہے، مجھے اپنا حال مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت کی امامت، پیر صاحب کی ولایت اور جماعت والوں کا چلہ اور دیگر
نیکیوں کرنے والوں کی نیکیاں، اشراق، تہجد، اوابین، چاس، تلاوت، جو بھی کار خیر ہیں، اگر ہم نے اپنے گھر کو نہیں سنبھالا تو بخشش نہیں ہوگی۔ کتنے بڑے عابد، کتنے بڑے زاہد، کتنے بڑے شیخ الحدیث کچھ بھی بن کر کے گزریں گے، گھر کو نہیں سنبھالا ہے اور اس کی تبلیغ جو فرض عین ہے نہیں کی ہے، جو آج عام بات ہے کہ یہ تبلیغ کے لیے تو ہم کوشاں ہیں اور کوشاں رہنا ہے، لیکن ہزاروں ہمارے دوست ہیں جن کا بیٹا نمازی نہیں ہے، بیوی نمازی نہیں ہے، خود ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت میں بندش ہو جائے گی، پوچھ ہو جائے گی، رکاوٹ پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور ہماری برادری کے محترم حضرات کرام، ہم اپنے دائرہ کار کو بڑھائیں اور امت کا غم لیجئے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی ہے، کان دائم الفکرہ ومتواصل الاذہان او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ آپ پر تو امت کے حالات منکشف کیے ہوئے ہیں، تو امت کہاں کہاں جا رہی ہے، کیسے کیا ہو رہا ہوگا، تو امت کی فکر ہمیشہ ہوتی تھی کہ امت نجات کیسے پائے گی، اور ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے امت کے لیے۔ تو یہ درد ہم سب کو لینے کا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے بارے میں فکر مند رہیں، اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تبلیغ فرض عین ہے کہ اپنے کو جنتی بنائیے، جہنم سے بچائیے، اپنی آل اولاد بیوی بچوں کو بھی یہی کام کرائیں۔ اگر امت کا طبقہ اور ہماری جماعت اس پر آ جائے کہ ہر شخص اپنا گھر درست کرے گا، یہ فلاں اجلاس، وہ پروگرام، وہ کانفرنس، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم درست ہو گئے، اب بیٹا بھی درست کر لیا، بیوی بچے کو بھی درست کر لیا، کوئی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مثل مشہور ہے، خربوزہ کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اگر کسی گھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو بغیر کسی تبلیغ کے اور بغیر کسی پروگرام کے یہ جنت نشاں ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو مرغا والی سنت یاد آتی ہے۔ ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حلوہ کھایا تھا، تو حلوہ ہم کو یاد آتا ہے، لہٰذا کیا کیا کھایا وہ سب یاد آتا ہے، لیکن آپ کا فاقہ یاد نہیں آتا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے وہ یاد نہیں آتا۔ طائف میں 3 میل تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا ہے۔ حج کرنے جائیں آپ اور طائف جائیں تو دیکھیں کہ کہاں طائف کی آبادی ہے اور کہاں تک پیچھا کیا ہے، وہاں نشان لگا ہوا ہے، پتھراؤ ہوتا رہا ہے، آپ لہو لہوان ہوتے رہے ہیں۔ تو ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ یہ کیوں تھا؟ کیا عرب کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ فرمائیے۔ ارے عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟
مشرک تو اسی لیے نا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو بھی ساجیدار بناتے تھے، اسی لیے تو مشرک ہوئے نا، ورنہ سارا عرب اللہ کو مانتا تھا۔ آخر سوچئے آج آپ عبداللہ اپنا نام رکھتے ہیں تو اسلام سے پہلے عبداللہ ہے نہیں؟ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا اسلام کے بعد عبداللہ نام آیا ہے؟ ایک سے ایک عمدہ نام سب زمانے جاہلیت کے ہیں، اور وہ نام ہمارے لیے رکھنا باعث فخر ہے، لیکن آج وہ نام بھی رکھنے کے بجائے رنکو، ٹنکو، پنکو، ببلو، ڈبلو، کیا کیا نام آ رہے ہیں، وہ گوشہ بتانے کا نہیں آپ کو۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے بارے میں جو درد تھا، وہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امت کے موجودہ حالات سے تقریباً 150 سال ہو گئے، حضرت اس وقت فرماتے ہیں کہ امت کے موجودہ حالات سے جو آئندہ کے خطرات ہیں، سمجھ کے جملہ ہے حضرات، امت کے موجودہ یعنی اس وقت کے حالات سے جو مستقبل کے خطرات ہیں، ان کا خیال کھانے سے پہلے آتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور جس دن سونے سے پہلے خیال آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کا اور ہماری جماعت علماء اور یہ دیوبندیوں کی خاص کر کے یہ فکر ہونا ضروری ہے، اور اس فکر کے ساتھ ہی دارالعلوم قائم ہوا ہے، چل رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا، لیکن ہم کمزور ہو رہے ہیں، اس میں ہم سب کو ہمت بڑھانے کی اور چوکسی کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين واليهودين والنصرانيين والمشركين والمجوسين والمبتدعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمارے اور ہر ایمان والے کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا، امید رکھتے ہیں، ان سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ ان کے مریضوں کو صحت و شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستفیضہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب، حضرت مولانا ثناء الہدیٰ صاحب اور دیگر اکابر بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان سب کو صحت و شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان کی عمروں کو دراز تر فرمائے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ عمل کی راہ نکلنے اور نکالنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب آپ سے اے اللہ اہل فلسطین پہ رحم فرما، اے اللہ غزہ کے بے قصوروں پر، اے اللہ نہتوں پر، اے بے اللہ بے سہاروں پر، اے اللہ گل گل کر کے کانٹا ہونے والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ظلم شاید دنیا نے ایسا ظلم نہیں دیکھا ہو، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کب تک ستائے جائیں گے؟ اے اللہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دیجئے، اے اللہ اپنی نصرت کا نزول فرما دیجئے، اے اللہ ظالم بھیریا دلوں کو نرم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی اور خاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک اور تمام عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما، اے اللہ امن و امان کی فضا قائم فرما، شر و فساد کو دور فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، مقابر، معابد، معاصر اور مراکز کی اور خانقاہوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دینی خدام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دینی کام کرنے والوں کو اصول صحیحہ کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائی مانگتے ہیں جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اے اللہ ان تمام شرور سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تمام ایمان والے کو اے اللہ وقت مقرر پر اولیاء صدیقین کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما کر حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ وجزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔